حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے سب کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، تقریر ختم ہو گئی ہے، اب یہ ایک بات ہے، صرف بچے سب کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، بچے سب کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، امام حسین کو پیارے نہیں تھے۔ انہوں نے 18 سال کا جواب بیٹا وہ کیوں کٹوایا؟ 6 ماہ کے علی اصغر، کربلا کی داستان سب نے سنی ہے نا، یہ دل کے کانوں سے بات، اگر میری بات اچھی لگے تو عمل کرنا، نہیں تو رہنے دیں۔ امام حسین نے 18 سال کا جواب بیٹا شہید کروایا نا، 6 ماہ کے علی اصغر کے سینے پہ تیر، سارا کچھ کروا دیا، اپنی جان بھی اللہ کے حوالے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ سارے انہوں پتہ بولنا کسی نے بھی، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ یزید نے کیا مانگا تھا؟ یزید نے یہ کہا تھا نا میری بیعت کرو، تو اس وقت بیعت تھی، آج یا ووٹ، اس وقت تھی بیعت، آج اس کا نام ہم نے ووٹ رکھ دیا ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ آپ نے فرمایا یزید، آپ توجہ میری طرف رکھیں، فرمایا یزید شرابی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یزید، پھر فرمایا یہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جو یزید ہے یہ دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، قبلہ تشریف فرما ہے، یزید حج کے خطبے بھی دیا کرتا تھا، حج کے خطبے۔ پھر امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی، کیوں نہ ووٹ دیا یزید کو؟ آپ نے فرمایا لوگوں یہ شرابی ہے، دوسرا فرمایا یہ نماز چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا ہے، تیسرا فرمایا یہ زانی ہے، چوتھا فرمایا یہ اللہ کی جو حرام چیزیں ہیں انہیں حلال کہتا ہے، جو اللہ کی حلال ہے انہیں حرام کہتا ہے، لہٰذا اس کو ووٹ میں دے سکتا۔ آج جن کو ہم 70 سالوں سے ووٹ دے رہے ہیں، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، کیا وہ شرابی نہیں؟ کیا وہ زانی نہیں؟ کیا وہ نمازی ہیں؟ یہ سارے معاملات ان کے اندر ہیں۔ 70 سال سے ہم نے سب کو آزمایا۔ یہ آخری جمعہ ہے نا، الیکشن سے پہلے آخری جمعہ، میں قبلہ سے بھی درخواست کروں گا کہ آج مجھے اپنے بھی جو 5 منٹ ہدایت فرمائیں، یہ آخری جمعہ ہے الیکشن سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس طرح کی کاوش کرنی ہے کہ اگلے جمعے کو اعلان ہو رہا ہو کہ لوگوں پاکستان میں دین مصطفیٰ نافذ ہو چکا ہے، جمعرات کو الیکشن ہے نا جی، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے، اور وہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، شعر بھی آیا، سود ختم ہوا، آپ لوگ لے کے آئے، سود ختم ہوا، ایک شور تھا جی، شور، آج وہ شور ختم ہو چکا، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ آیا، 3.5 سال رہا، 3.5 سال رہا نا جی، سود ختم ہوا، اللہ نے سارے گناہوں کی سزا بیان فرمائی، فرمایا لوگوں نماز نہ پڑھو گے، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا 80,000 سال جہنم کی ایک وادی وید اس کا نام ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، فرمایا اس میں رہے گا، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا، زکوٰۃ، ہر چیز کی، ماں باپ کا نافرمان، سزائیں بیان کی، لیکن اللہ کریم نے سود ایسا گناہ ہے جس کی سزا کوئی نہیں بیان کی۔ اللہ نے فرمایا جو سود کھائے گا، لے گا، دے گا، اس کی میرے ساتھ جنگ ہے، اس کی میرے ساتھ۔ تو جب تک ہم اپنے ملک میں اللہ سے جنگ کرتے رہیں گے، مجھے بتائیں معیشت کیسے بہتر؟ میں نے پہلے کہا اگر میری بات اچھی لگے نا، یہ میرا فرض ہے، میرا نبی پاک کے دین کا خادم ہونے کے حوالے سے میرا فرض ہے یہ، اگر بات اچھی لگی عمل کریے گا۔ پاکستان سے سود ختم نہیں ہوا، اگر ہم اللہ سے جنگ کرتے رہیں گے، اللہ سے جنگ کرتے رہیں گے، تو پھر پاکستان کی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ پھر یہ وہی لوگ ہیں کہ فرانس میں میرے نبی کریم کے کارٹون بنے، آپ سب کو پتہ ہے نا جی، یہ ممبر الحمدللہ وہ ہے کہ جب بھی کوئی دین کا معاملہ ہوتا ہے یہاں سے آواز اٹھائی جاتی ہے، یہ قبلہ کا فیضان ہے، پیر صاحب کا فیضان ہے۔ فرانس کے معاملات بنے، میں نے آپ کو بتایا، انڈیا میں قرآن کریم جلایا گیا، میں نے بتایا، ڈنمارک میں قرآن کریم کی گستاخی ہوئی، انہوں نے قرآن کریم کو سرکاری پروٹوکول میں جلایا، میں نے اس ممبر سے اس کے خلاف آواز اٹھائی، آپ کو سارا پتہ ہے نا جی۔ تو یہ اس وقت کس کی گورنمنٹ تھی؟ ہم لوگ کس کو لے کے آئے؟ کیا انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ ایکشن لیا؟ اور پھر ہماری مائیں
ہماری عوام نہ بھول جاتی ہے بڑی جلدی. ہماری مائیں اور ہماری بہنیں آج سے چند ماہ پہلے آٹے کی بوری کے لیے وہ لائنوں میں لگی ہیں یا نہیں لگی؟ بولنا نہیں ہے ہم نے بولنا. اب قوم کو بیدار ہونا پڑے گا. 75-76 سال گزر گئے, وہ لائنوں میں لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں؟ ایک کسان ایک بوری کھاد کی لینے کے لیے 3-3 4-4 دن کھجل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں, ہوا ہے کہ نہیں؟ اور اب بھی اگر یہ قوم کہے کہ شیر ایک باری فیر, میں بات سیدھی کروں گا. اب بھی یہ قوم اگر کہے کہ وہ جو مرضی ہو یا ووٹ جیسی پی ٹی آئی نو دینا ہے, تو پھر بتائیں کہ ہم لوگ باغیرت ہیں. یہ میں ڈیش ہی چھوڑ جاتا ہوں. تو اگر یہ سارا کچھ یہ جماعتیں 75 سال سے نہیں کر سکی ہیں, تو یار منو دسو کہ اب یہ آ گئے تو کیا کریں؟ سود ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ معیشت بہتر ہونی ہے اللہ سے. بات میری بڑی لمبی ہو رہی ہے. جب ہم جنگ چھوڑیں گے, انہوں نے نہیں کی, ہم نے سب کو آزمایا. یار اب دین مصطفیٰ کو نہ آزمائیں جی. سب کو جب آزمایا اور پھر لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کو نہیں چلنا. میں نے کہا نالدہ ملک نے چلائی بیٹھے نے ایتھے نہیں چلنا. نالدہ چلائی بیٹھے نے. افغانستان میں کون ہے, کس کی حکومت ہے جی؟ مولویوں کی. وہ چل رہا ہے کہ بند ہے؟ وہاں پہ ڈالر کتنے کا ہے, پیٹرول کتنے کا ہے؟ یار کیوں نہیں ہم لوگ سمجھتے؟ کیوں ہم نے کلمہ نبی پاک کے دین کا پڑھا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا سب کو پتا ہے نا جی, لا الہ الا اللہ. تو دستور ریاست کیا ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا. انگریزوں نے کہا, لوگوں نے پوچھا محمد علی ملک تو بنا لیا ہے, نظام کون سا نافذ کرو گے؟ آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں, ہمیں نظام آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے عطا فرما گئے ہیں. پاکستان میں اور کون سا نظام ہوگا؟ یہاں پہ نظام مصطفیٰ نافذ کیا. قائد اعظم نے کہ نہیں, ہم نے کیا. جن لوگوں کو لے کے آئے 76 سال سے انہوں نے کیا جی. ہوا کیا؟ روٹی ملی, کپڑا ملا, مکان ملا, کچھ ہوا؟ آج بھی بارش ہو تھوڑی سی یہ بھی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مذہب تو ٹھیک ہے, سانو کی ملے گا, آپ کو یہ ملے گا. قائد ملت اسلامیہ کا یہ اعلان ہے. پہلے دن جب حکومت آئے گی اعلان کیا جائے گا, لوگوں پاکستان سے سود کا خاتمہ کیا جائے گا. جب سود کا خاتمہ کیا جائے گا 400% ٹیکسز جو میں آپ سارے یہ بچے ماچس لینے جاتے ہیں دیتے ہیں, موبائل کا لوڈ ہے دینا پڑتا ہے, وہ سارا ختم کر دیا جائے گا. پھر آپ لوگ کہیں گے جی جو ٹیکسی موک جائیں گے تو ملک ہی میں چلے گا. ملک کیسے چلے گا؟ ملک ویسے چلے گا کہ جیسے ریاست مدینہ چلتی تھی, بیت المال سے, زکوٰۃ سے. اور زکوٰۃ مجھے نہیں دینی پڑے گی, میرے پہ نہیں فرض ہے, آپ پہ نہیں ہے, نہیں دینی. زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ وہ دے گا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا 52 تولہ چاندی موجود ہو. وہ دے گا کہ جس کے 2 گھر ہیں, ایک ایکسٹرا پڑا ہوا ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے, جس کے پاس مال ہے وہ جب زکوٰۃ دے گا. تو اگر بل ہر گھر میں پہنچ سکتے ہیں, آپ کو بل آتا ہے, اگر وہ پہنچ سکتے ہیں تو کیا غریب کو آٹے کی بوری نہیں آ سکتی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں بڑی ہیں. آپ نے اپنی بیوی کو آٹے کی بوری غلام کو دی, بیوی کو ساتھ لیا, گئے کہ نہیں گئے تھے؟ بیوی کو کہا ان کی خدمت کر, وہ امیر المومنین تھے, پاکستان تھے, یہ چھوٹا سا ملک ہے نا, وہ 72 لاکھ مربع میل کے بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے جی. انہوں نے خدمت کی کہ نہیں؟ عمر نے کہا دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا مر گیا, قیامت کے روز عمر سے پوچھا جائے گا. وزیر اعلیٰ بنایا حضرت سعد کو, ان کے بیٹے نے ریس لگائی, ریس لگا کے جب وہ شہری جیت گیا, اس نے کوڑے مارے, جناب عمر کے پاس گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اسے چھوڑ دے, یہ اونچا بندہ ہے, نانا اپنے فرمایا سے کوڑے مارے دی. سنیا کہ نہیں؟ یہ ریاست مدینہ جس کی ہم مولوی بات کرتے ہیں, یہ نظام ہم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں, جناب عمر نے کہا اس نے تجھے معاف کر دیا, میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اسعد آج میں آپ کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے برطرف کرتا ہوں. زینب کے کیس میں آپ نے دیکھا, یہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ تھا, اس نے وہ اس بچی کے باپ کا مائک بند کر دیا, ویڈیو میرے پاس موجود ہے.
مائک بند. وہ بچی زینب یاد ہوگا آپ کو, بولنا نہیں ہے, وہ زینب یاد ہے نا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, بعد میں قتل کر دی گئی وہ بچی. اس کا ملزم وہ پتہ نہیں پکڑا بھی گیا کہ اس کا باپ پریس کانفرنس کر رہا تھا, اس نے کچھ کہنے لگا, اس نے مائک ہی بند کر دیا. میں نام لیتا ہوں یار, شہباز شریف تھا, اس نے مائک ہی بند کر دیا. یہ ہمیں انصاف دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ریاست مدینہ ہے. فرمایا نانا وزیر اعلیٰ اب تجھے استعفیٰ دینا پڑے گا. تیرے بیٹے نے, تیری جرت کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا حضرت میرا سعد رضی سے ابھی رسول ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا تو قصور نہیں, یہ تو میرے بیٹے کی غلطی ہے. فرمایا گھر میں یہ بات ہوئی ہوگی کہ یہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا, گھر میں بات ہوئی ہے تو اس کی یہ ریاست مدینہ ہے. اور میں جلدی سے بس بات کو وائنڈ اپ کروں. اگر ایک چور یہاں پہ چوری کرے, رما والا چور میں اس کا ایک ہاتھ اسلامی سزا کے مطابق کاٹ دیا جائے, یار مجھے ایمانداری سے بتاؤ, پورے پاکستان میں, سیالکوٹ دور کی بات, پنجاب چھوٹا ہے, پورے پاکستان میں کوئی بندہ چوری کرے گا اپنے ضمیر کی آواز سے؟ اگر ایک بندہ جو قتل کرے اسے ڈرما والے چوک میں یا لاہور مینار پاکستان میں لوگوں کے ہجوم میں اس کا گردن اس کی قلم کر دی جائے, کیا پاکستان میں امن نہیں آ جائے گا؟ اس نظام کی ہم بات کرتے ہیں, اس نظام کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آج ہمارے پاکستان کا قانون یہ, چور چوری کرے نا, میرا فون گیا 50,000 کا, میں نے FIR کروائی ہے, چور اگر پکڑا بھی گیا اول سے پھڑ دے ہی نہیں, جب پھڑیا بھی گیا اس نے کہنا 3 منو دینا, ابھی تو رکھ تے تو بھی جا, میں جاؤں گا کہ چور پکڑے ہی نہیں گیا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگ یہ والا ہی نظام چاہتے ہیں, ایک بندہ امیر ہے, ایک بندہ امیر ہے, اس کے ساتھ زیادتی فوری اس کو انصاف ملتا ہے. آپ لوگ کچہریوں میں عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ تھانوں میں آپ کی سنوائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. یہ کفر کا سودی نظام ہے, یہ نہیں بدلنے والا, ادھر کچھ بھی نہیں ہونا. ان کے اگر لندن میں پلاٹ ہیں تو وہ پھر چلے جائیں گے ادھر, وہ امریکہ میں بھی جائیں گے, یہ آگے بڑھیں گے, سارا کچھ ہو, لیکن ہمیں کچھ ملنا 75 سالوں سے کچھ ملا. ایک دفعہ میرے کہنے پہ اپنے ضمیر سے پوچھے, جو مولانا نے باتیں کی ہیں اگر تو یہ ٹھیک ہے تو اب کفر کا سودی نظام نہیں چلے گا. اب نہ بلے کی, نہ تیروں کی, نہ شیروں کی ضرورت ہے. اب 8 فروری کو یہ نعرہ لگانا ہے کہ وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے. اور یہ نعرہ لگا کے ایک جماعت ایسی ہے, ایک ہی جماعت ہے, وہ کون سی ہے؟ واہ جی, تو ساری کون سی ہے جی؟ سارے بولو. تحریک لبیک پاکستان. لو نام تو لو نا, طریقے پرچا ہویا میرے تھی ہونا تسی تے نال. تحریک لبیک پاکستان, تحریک لبیک, اے ہو جے بڑے آئے تے بڑے گئے. آگے حضرت یہ ساتھ صاحب نے جس دن تشریف لائے, اس دن یہ نامعلوم پرچہ میرے اوپر بھی ہے. یہ جتنے کینڈیڈیٹ, اسی دن یار نون لیگ کا جلسہ تھا جناح اسٹیڈیم میں, انہوں نے کوئی دفعہ 144, اسی دن ساتھ رضوی صاحب پچھلی اتوار کو آئے ہیں. ہم نے شاہپورہ چوک سے کینٹ تک ریلی کی شکل میں ہم گئے ہیں, کوئی توڑ پھوڑ, کسی کو نقصان, ریلی نکالی ہے. 200 بندے اور جتنے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان پہ پرچہ دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے ہی بڑے کام تھے کیونکہ میں موجود تھا, بندے ہی بڑے کام انہوں نے لکھے ہیں. اور یہ پرچے وہ ہیں کہ ہم تو کہیں گے کہ جب مرے نا گھر والوں کو یاد کے قبر میں رکھنا, فرشتے پوچھیں گے کیا لائے ہو, کہیں گے عمل تو پلے کوئی نہیں ہے, یہ نبی پاک علیہ السلام کے نام کا پرچہ لے کے آئے. یہ میرے کیوں نا تسی بولو کیڑی جماعت ہے؟ طریق لبیک پاک, ہم رہیں نہ یہ رہیں, نظام مصطفیٰ آنا چاہیے. طریق لبیک آپ کی نسلوں کے لیے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے. جب سود ختم ہوگا نوکریاں بھی ملیں گی, سارا کچھ ملے گا. ہم ایسی جھوٹے وعدے نہیں کر دے, ساڑی محبت بازاری نہیں, ایسی جھوٹے وعدے نہیں کر دے, ساڑی محبت بازاری نہیں, ایسی رضویاں پٹواری نہیں. ٹھیک, ہم نے ایک وعدہ آپ سے کیا تھا کہ ناموس رسالت کا پہرا دیا جائے گا, دسو دیتا کہ نہیں؟ ہمارے بندوں کی شہادتیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ 50 سے اوپر بندے 2018 سے لے کر 2023 تک یہ ان لوگوں نے ہمارے شہید کیے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا نہ دکھائیں ٹی ویوں پہ, ایسی پہرا دیتا کہ نہیں؟ جب بھی کوئی دین کا معاملہ نکلے ہیں کہ نہیں؟ اب بھی یہ مولوی جو بات کر رہے ہیں ایک دفعہ ان پہ اعتبار کر کے تو دیکھو, قسم خدا کی نسلیں سبر جائیں گی. جب دین مصطفیٰ آئے گا ہر مسلم عزت پائے. اگر عزت پانا چاہتے ہو 8 فروری کو نکلنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ایک پرچی کی ضرورت آپ کے دین کو
میری ایک پرچی کی ضرورت ہے حضور، پرچی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، میری تو جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے یا رسول اللہ، میں تو سر بھی آپ کے لیے رکھا ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اور وہاں پہ کرین پر تھپا لگانا ہے کس پہ؟ طریقہ لبیک کا انتخابی نشان کون سا ہے؟ کرین۔ کون سا ہے؟ یہ پیغام اپنے گھر والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے محلے داروں کو، عزیزوں کو پہنچانا ہے۔ ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور آپ کی محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ انہیں پتا چلے گا کہ الیکشن فلیکسا لال نل نہیں جیتے جاتے، الیکشن فلیکسے لگانے سے نہیں جیتے جاتے ہیں، اور جب آپ کرین پر ٹھپا لگائیں گے انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ہم بھی اعلان کریں گے کہ لوگوں مبارک ہو، پاکستان میں دین مصطفیٰ نافذ ہو۔ آج ہم نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے، نماز پڑھ کے بھی دعا کریں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ، وہ بہترین تدبیر فرمانے، جتنی مرضی فلیکس اعلان، وہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اگر تو میری بات آپ کے ضمیر تک لگے، 2 منٹ میں نے جو اوپر لیے معذرت بھی کرنی پڑے میں کر لیتا ہوں، اور اگر میری بات اچھی لگے گھر جا کے سوچئے گا ضرور کہ مولانا نے جو تھوڑی سی 10 منٹ کی جو تقریر کی ہے، جو ہمیں جو بتایا، اگر تو وہ صحیح ہے، پھر ان موڑ لگنی ہے نظام مصطفیٰ کرین کے۔ موڑ کس پہ لگنی ہے؟ اور نعرہ کیا لگنا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اٹھائے ہاتھ اٹھائے نا نبی پاک کے، یا رسید موڑا لانیاں نے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، نہ ایسے نہیں، تاجدار ختم نبوت، یہ وہ نعرہ ہے میں آگے بھی کہہ چکا کہ حضور جب معراج پہ معراج آپ نے سنی بھی ہے، حضور جتے جتے گئے سانو نہیں بھولے، حضور اتے گئے سانو تھلے نہیں رکھیا۔ اللہ نے فرمایا حبیب کیا چاہیے؟ فرمایا یا اللہ میری، اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو میں بتاؤں گا، میری امت آج کوئی ایم پی اے سے ملنے جائے نا، وہ کہتا چھوٹو جی ہونا ہے کہ یہ میری آئی انہوں دے تو رب سے ملنے گئے ہیں، امت کو نہیں بھولے، امتی تیرے ہاتھ ختم نبوت میں نیچے کیوں ہے؟ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے نعرہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ 8 فروری کو کرین پہ مہر لگا کے وہاں پہ ختم نبوت کا بھی نعرہ لگانا ہے، لبیک کا نعرہ بھی لگانا ہے، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو لے کے آنا۔ ان کرین تے مور لانی لانی ہے، کرین تے مور لانی لانی کے آخری دفعہ کرین تے مور، واخر دعوانا الحمدللہ۔